بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر تمام کی ہیں، کہ تمہیں ساری دنیا کی امتوں پر فضیلت دی، تمہیں من و سلوہ دیا، تمہیں فرعون سے نجات عطا کی، تم سے ناداری کو ختم کیا، تمہیں ایک اچھی جگہ زرخیز آبادی دی رہنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ یہ وہ قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں پر بجائے شکر کرنے کے بار بار اس کا انکار کرتے تھے۔ اب ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں یاد کروا رہی ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب اللہ نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور کو اٹھا لیا، اونچا کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ان کو کہا لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کو اب مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اور ذکر کرو، ما فیہ لعلکم تتقون، جو تمہیں اس میں دیا جا رہا ہے تم اس کو لے لو، اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب وہ کیا تھا؟ وہ توریت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لے کر آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر واپس آئے اپنی قوم میں، دیکھا تو یہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تب موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ سے کوہ طور کو بلند کر دیا، فرشتے کو حکم دیا کہ کوہ طور کو اٹھاؤ۔ اب کوہ طور کو اٹھانے کا مطلب کہ اگر یہ پہاڑ جو ہے ان کے اوپر گرا دیا جائے، بہت ساری قوموں پہ عذاب آئے ہیں، ان پر پتھراؤ ہوئے یا ان پر عذاب آئے جس بھی صورت میں، تو اب اس بنی اسرائیل کے اوپر کیا عذاب آیا کہ کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام تو گئے کوہ طور پہ، لیکن پیچھے ہارون علیہ السلام ان کی جگہ پہ تھے، لیکن ان لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی بات بھی نہ مانی اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ویسے تو ڈرے نہیں ہیں، لیکن جس وقت اللہ کی ذات نے حکم دیا فرشتے کو کہ کوہ طور کو اوپر اٹھا لو، کہ یہ اب ان کو ایسا لگا کہ یہ ہمارے اوپر گرایا جا رہا ہے، تو اب جب ہم موت ہمارے سر پہ کھڑی ہو تو پھر تو ہر کسی نے ہی ڈر جانا ہے۔ ڈر گئے، سجدوں میں گر گئے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اب سجدے میں گرے اور توبہ کرنے لگ گئے، معافی مانگنے لگ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام اب کی بار ہمیں معافی دلوا دو، اس کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے۔ یہ تو اللہ کے عرش کے اوپر بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ اللہ کا رحم ہی ہے جو ہم اب تک سروائیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ ہم پر کرم ہے جو ہم اب تک سروائیو کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے اندر بنی اسرائیل کی کیا ساری امتوں کی خرابیاں ہیں، ساری امتوں کی ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ورنہ ہر ایک قوم میں جو تھا وہ ایک ایک برائی تھی، اور ہماری میں کمی کرتے تھے، کسی قوم میں کچھ تھا تو ہم وہ قوم ہیں جو الخبائث کی خرابیوں کی ساری وہ ساری ہم جڑ ہیں، ساری برائیاں ہم میں پائی جا رہی ہیں، ساری برائیاں ہم میں پائی جا رہی ہیں۔ اور ان کو کیا حکم دیا گیا؟ اب وہ خود سجدے میں گر گئے تو معافی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو معاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کو اللہ معاف فرما دے، تو ان کو اب حکم دیا گیا معافی اب تمہیں مل گئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے تم نے؟ جو توریت، جو احکامات اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، کتاب آتی کیوں ہے نبی پہ؟ عمل کرنے کے لیے، ریٹن صورت میں آتی ہے۔ ایک اورل ہوتا ہے حکم، وہ تو نبی چلتے پھرتے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نبی چلتے پھرتے ہمیں حکم دے رہے ہیں، نماز پڑھو، پھر اس کی تعبیر کر کے دکھا رہے ہیں، اس کی تشریح کر کے دکھا رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ لیکن جب تو نبی موجود ہے اس وقت تک تو اب ان کی سنت چل رہی ہے، لیکن جب نبی موجود نہیں ہے، جیسے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کے انبیاء علیہ السلام بھی سارے کے سارے جو کہ اب تک دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، وہ سب کے سب چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو سنتیں ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، وہ ہمارے اندر رہ جاتی ہیں۔ باقی کی انبیاء علیہ السلام کی بھی جو کتابیں تھیں وہ موجود رہیں اس وقت تک جب تک کہ دوسرا نبی نہیں آ گیا۔ پہلے نبی کی کتاب چلتی رہی، اس کے احکامات چلتے رہے اس وقت تک جب دوسرے نبی کی کتاب نہیں آ رہی ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے آنے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تک عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی چلتی رہی، اب بھی چل رہی ہے، لیکن اس میں تبدیلی آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ان احکامات کو مٹایا، کیونکہ اگلی آ رہی تھی۔ جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتے گیا، جیسے جیسے نئی نئی امتیں، نئی نئی قومیں آتی گئیں، اسی طرح احکامات بھی تبدیل ہو گئے۔ بہت سارے احکامات ہیں جو مین ہیں، بنیادی جو ہیں وہ نہیں تبدیل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نبی نے نہیں کہا کہ اللہ دو ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسی بات کی تعلیم دی، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرانا، ٹھیک۔ والدین کے ساتھ ادب اور احترام کے دائرے میں رہنا ہے، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آنا ہے، کسی کو بے حق ناحق قتل نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے۔ ہر نبی کی یہ سنت رہی ہے۔ داڑھی بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے، یہ شریعت چینج نہیں ہوئی ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو شریعتیں آج تھوڑی تھوڑی چینج ہوتی ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے احکامات تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آ گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب آ گئی، تو پچھلی ساری کتابوں پر عمل درآمد روک دیا گیا اور قرآن مجید پر عمل درآمد کا حکم دے دیا گیا۔ اب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ، باقی کی کتابیں تو مٹ گئیں، باقی کی کتابوں کے احکامات مٹ گئے، کچھ میں رد و بدل ہو گیا، لیکن قرآن مجید کا ذمہ، قرآن مجید میں خود کہا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دنیا جہان کی طاقتیں بھی مل کر اب اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کریں تو کبھی نہیں مٹا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اس لیے قیامت کے دن تک، یوم حشر تک اس کتاب کو نہ کوئی مٹا سکتا، اور قیامت کے قریب قریب اس کے اگر الفاظ اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا تو اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ اب تو توریت آ رہی ہے، توریت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ اس کو پکڑو، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پکڑو کا مطلب ذکر کرو، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو یہ تمہیں کیا کہہ رہی ہے۔ ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید کیوں نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید نازل ہوا ہے ہم اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں تاکہ ہم پرہیزگار بنیں۔ پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ ثم تولیتم، اب ان لوگوں نے اس وقت وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا کہ اب ہمیں معاف فرما دے تو ہم آئندہ ایسی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد پھر اس سے مکر گئے۔ ذالک، اس کے بعد اس سے پھر گئے۔ یہ ان کی عادت تھی، بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی، جب بھی نبی آتے، جب بھی نبی ڈراتے، وقتی طور پر اس پر مان لیتے، یا بھی خدا نخواستہ کوئی عذاب آتا، وقتی طور پر اس عذاب سے معافی مانگنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کر لیتے، نبی کی منتیں کرتے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتے۔ جب ان کو معافی مل جاتی کچھ ہی عرصے بعد پھر دوبارہ سے وہی عمل شروع کر دیتے۔ تو اب پھر وہ پھر گئے۔ اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ہمارے اوپر بھی یہی حال ہے، اگر ہم پر اللہ کا فضل نہ ہو، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہو، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہو، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو، تم نقصان والے ہو، گھاٹا اٹھانے والے ہو۔ کیوں؟ اب اگر ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، ہمارے اوپر اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم ایک گناہ کرتے ہیں اور پھر اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پھر ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کوئی گناہ کرتے ہیں، پھر اس سے معافی مانگتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہی کرنے لگ جاتے ہیں، میرا اللہ اتنا رحیم ہے، وہ پھر ہمیں معاف کر دیتا ہے، پھر ہمیں معاف کر۔ اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے یہ، دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام۔ دیکھیں وہ خود نبی تھے، جیسے شیطان نے انکار کیا نا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو خود اعلیٰ ہوں، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں تو ہم اس کے پیچھے کیوں لگے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سب سے یہ وعدہ لیا تھا
جس بھی نبی کے بعد یا جس بھی نبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کو چھوڑ کر اپنی کتاب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر عمل کرے گا، اور یہ سارے نبیوں نے وعدہ کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے، تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل نماز پڑھائی اور اس نماز میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ وہ اعلیٰ ہے، کہ وہ اعلیٰ ہے اور ہم ان کے پیچھے امامت قبول کی۔ ہاں اگر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر، تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے پیچھے وہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے، اور کسی بھی نبی نے اس چیز کا انکار نہیں کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔